اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں قریب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے کرتے بیت اللہ شریف پر نظر پڑی, رکے اور انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ بیت اللہ تیری اللہ کے ہاں بہت حرمت ہے, ما اعظمک ما جو ہے وہ اکرمک, تو اللہ کے ہاں کتنا بزرگی والا ہے, کتنا عظمت والا ہے, لیکن ایک مسلمان کی جان, ایک مسلمان کی عزت تیری حرمت سے بہت بڑھ کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو خطاب کر کے فرما رہے آپ کسی بھی مصلحت سے بیت اللہ پہ حملہ کر دیں گے؟ کوئی بھی بہت بڑا فائدہ دین کا نظر آ رہا ہو, کوئی مسلمان کہے گا کہ بیت اللہ پہ حملہ کر دوں یا اس کی حرمت کو پامال کر دوں؟ تو جب ایک مسلمان کی جان کی حرمت اس سے زیادہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان جہاد کے نام پہ یا اپنے وقتی فوائد کے سامنے رکھ کے قصداً اس مسلمان کو نشانہ بنائے, بے گناہ اور بے قصور مسلمان کو. یہ جماعت نے اس موقف پر اتنی گالیاں برداشت کی, اتنی ملامتیں سہیں جو سہنا کسی کے لیے آسان نہیں تھا. یہ ایسے ایک ہوائی بات یا کوئی بزدلی کی بات نہیں تھی. اللہ کے فضل سے جو لوگ افغانستان یا کشمیر میں جا کے فدائی حملے کر کے اپنے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے, 6 بچوں کو چھوڑ کر لوگ جاتے ہیں الحمدللہ. جماعت کے شورا کے ارکان تک اللہ کے راستے میں محاذوں پر جا کر جو ہے وہ دوسروں سے آگے آگے ہو کے لڑتے ہیں. جماعت میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو موت سے کوئی خوف ہو, اس وجہ سے وہ یہاں لڑنے کا انہوں نے موقف نہیں اپنایا تھا. موت ہر جگہ پہ ایک جیسی ہی آنی ہے بھائی, یہاں بھی اور وہاں بھی. لیکن سب کچھ جو برداشت کیا وہ اسی چیز کی وجہ تھا کہ جہاد اللہ رب العزت کی قائم کی ہوئی حدود سے باہر نہیں جانا چاہیے. اور جن لوگوں کو یہ غیرتیں آئی تھی بعد میں 2 4 جوتے کھانے کے بعد پھر آپ نے یہ ذلتیں اٹھاتے دیکھا ہوگا, کہیں دفاع پاکستان اور یکجہتی پاکستان اور فلاں پاکستان اور فلاں پاکستان کے جھنڈے اٹھا اٹھا کے بیچارے آج تک سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک چیز رگڑ رگڑ کے اپنی وفاداری کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کے وہ پرانے جرائم معاف ہو جائیں. جماعت کو کبھی آپ نے دیکھا کہ کہیں اس طرح کے جھنڈے اٹھا کے کھڑا ہونا پڑا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو اس چیز کا؟ اس لیے کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت, ہم نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں تھا, تو ہمیں بعد میں اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم ان جگہوں پہ کھڑے ہو کے اپنا یا پیغام پاکستان اٹھا کے اس کے ساتھ فوٹو بنوا کے ثابت کرے کہ ہم کبھی ریاست کے دشمن نہیں رہے. یہ ان لوگوں کو ضرورت ہے جنہوں نے ریاست کے باغیوں کو اموال فراہم کیے, ریاست کے باغیوں کے حق میں فتوے دیے, ریاست کے باغیوں کو اپنے پاس پناہیں دی, ریاست کے بعد جماعت سے لوگوں کو خود ترغیب دے کر نکال کے ریاست کا باغی بنایا. آج انہیں اپنی پاکستان سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے پیغام پاکستان کے لیے کروڑوں کے سیمینار کرنا پڑتے ہیں. بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں اپنے مدرسوں کا فنڈ جو ہے وہ 5 اسٹار ہوٹلوں کے سیمیناروں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے پیغام پاکستان کے نام پہ, کیونکہ ان بیچاروں کو اپنی وفاداری ثابت کرنی ہے. ہماری جہاں اللہ کی لگائی ہوئی شرعی حدود ہیں ان حدود میں ہم نے ان سب سے بڑھ کر الحمدللہ ریاست کے قوانین کی پابندی کی ہے. لیکن ایک بات ایک شرعی حجت کے ساتھ موجود ہے کہ شرعی جہاد سے کوئی نہیں روک سکتا مسلمان کو. وہ جہاد جو شرعی ہے, وہ جہاد جو کفار کے خلاف ہے, وہ جہاد جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے, اس سے مسلمان کو روکنے کسی کو اختیار ہی نہیں. تو یہ بات ہمارے منہ سے الحمدللہ آج تک کہلوا بھی کوئی نہیں سکا, اور اللہ تعالیٰ استقامت پر رکھیں اپنے شہداء کے خون کی برکت سے. انشاءاللہ اس بغیرتی تک جماعت کو اترتا بھی آپ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو وہی بات جو جس سے ہمارا سبق شروع ہوا تھا میں پھر آپ لوگوں کو کہلا دوں کہ غلط کام کریں گے نہیں اور صحیح کام چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. جو غلط کام کروانے پہ زور لگائے گا وہ بھی انشاءاللہ ناکام ہوگا. ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے, غلط کام نہیں کریں گے. اور جو صحیح کام چھڑوانے پہ زور لگائے گا انشاءاللہ وہ بھی ناکام ہو کے اپنے گھر کو لوٹے گا. پرویز مشرف کی طرح کسی بیڈ پہ لیٹ کے اپنی موت کا انتظار کرے گا, انشاءاللہ صحیح کام چھڑوا نہیں سکے گا. یہ سورۃ الفتح کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جب فتح مکہ میں کچھ غلط ہو رہا تھا واپس بھیج دیا, موت پر بیت سب کچھ کیا ہوا, جان دینے کے لیے تیار, واپس بھیج دیا. اور جب وہ اس غلطی کا امکان نہیں رہا اللہ رب العزت نے کہا کہ جاؤ.